کی گھڑی۔ یوں تو کہنے کو منی بہت سمجھدار تھی، لیکن ایک بات اس کی ضد بن چکی تھی کہ آخر امی آپ مجھے گھڑی خرید کر کیوں نہیں دیتی؟ 1000 بار امی نے سمجھایا کہ آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، کوئی بھی تمہیں اکیلا دیکھ کر گھڑی چھین لے گا یا تمہارا ہاتھ زخمی کر دے گا۔ منی نے منہ بسور کر کہا، وہ شاہینہ بھی تو اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھے رکھتی ہے، عائشہ کے پاس بھی گھڑی ہے، امی مجھے بھی چاہیے۔ منی کی ماں ایک غریب عورت تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ منی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسکول کے باقی بچے اس کی طرح غریب نہیں تھے، بس اس کو ایک ہی رٹ رہتی تھی کہ مجھے بھی گھڑی چاہیے، مجھے بھی گھڑی چاہیے۔ ماں نے اس سے وعدہ کیا کہ کچھ عرصہ میں پیسے جمع کر لوں تو پھر میں تم کو گھڑی کا تحفہ دوں گی، بس تھوڑے دن صبر کر لو بیٹا۔ اس کی امی نے سوچا کہ منی اب سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے پھر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے کہ منی کو ایک گھڑی اس کی سالگرہ پر تحفہ دوں گی۔ جب 4 ماہ گزر گئے تو منی کی امی نے ایک گھڑی لا کر اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دی اور اس دن کیک بھی بنایا۔ وہ منی کو اسکول سے خوشی خوشی گھر لے آئی، لیکن منی بہت اداس تھی۔ امی نے کہا، آج تمہاری سالگرہ ہے، چلو کیک کاٹ لیں، اور یہ لو، یہ تمہاری گھڑی۔ لیکن منی کا چہرہ پھر بھی اداس تھا۔ منی رونے لگی۔ نہیں امی، مجھے گھڑی نہیں چاہیے۔ منی بولی۔ امی نے پوچھا، کیوں؟ خفا ہو؟ لاؤ اپنا ہاتھ دو، ادھر لاؤ۔ منی کہتی، نہیں، اب میں گھڑی نہیں باندھوں گی۔ امی نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ منی نے بتایا، آج میری کلاس میں ایک لڑکی شیرین داخل ہوئی ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ امی، اب میں کبھی گھڑی کے لیے ضد نہیں کروں گی۔ منی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خوب ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ امی نے منی کو گلے لگایا اور کہا، چلو یہ کیک شیری کے گھر لے چلیں، تم اب شیری کا خیال رکھا کرو۔ منی بولی، امی وہ بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی ہے، میں اس سے دوستی کر لوں گی۔ امی اور منی شیری کے گھر کیک لے کے گئے اور یوں منی کی گھڑی کا قصہ اہتمام کو پہنچا۔